ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا آغاز کیا گیا۔ اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات کہی تو پھر دو طرح کے افراد یا دو طرح کے کرداروں کو سامنے پیش کیا۔ ایک یہ کہ جناب اگر ان کے پاس وحی آتی ہے تو ہمارے پاس بھی آتی ہے، گویا کہ وہ سارے جھوٹے نبی جو اس زمانے میں آئے اور جو قیامت تک آنے والے ادوار میں دعویٰ کرتے رہیں گے کہ ہم بھی نبی ہیں، ہمارے پاس بھی وحی آتی ہے، ہمارے پاس بھی نعوذ باللہ جبریل آتے ہیں، وہ سب کے سب اسی جز کے اندر شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا خود اپنا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی ترقی نہیں ہے کہ جس میں انسان درجہ بدرجہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بالآخر نبوت کے درجے میں پہنچ جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتباء اور اصطفیٰ اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ وہی ہے کہ جسے اللہ مصطفیٰ بنائے، اور مجتبیٰ وہی ہے کہ جسے اللہ مجتبیٰ بنائے۔ کوئی بھی انسان اپنی ذاتی نیت یا ارادے یا کوشش اور محنت کی بنیاد پر نبوت نہیں اختیار کر سکتا۔ اور دوسرے وہ دانشور کہ جس کی طرف آپ نے نضر بن حارث کا اشارہ کیا، میں جب بھی نضر بن حارث کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت سارے ادیب، دانشور اور لکھاری سامنے آ جاتے ہیں جو اپنے طور پر کوئی اچھا سا جملہ بنا کر یہ گھمنڈ کرنے لگتے ہیں کہ گویا ہم نے کوئی آسمان زمین پہ اتار دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات اور رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کا یا اس سے بہتر کلام لا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی ظلم کے اندر شامل کیا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مالک کو مانتا بھی نہیں اور اس کی بات کے بھی انکار کرتا ہے اور پھر اس پر اکڑتا بھی ہے۔ تو یہ ابتدا اس سے آج کی آیت کی ابتدا اس نقطے سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی بات کو علامہ صاحب آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا وہاں کی نفسیات، یعنی شان نزول کے حوالے سے بات پہلے کر لیں، وہ جو ماحول ہے وہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام یہ نازل ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اور جب لوگ سنتے اس کی تاثیر قبول کرتے اور اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتے، تو نہیں یہ کلام نہیں، یہ کلام کیا، ایسا کلام تو ہم نعوذ باللہ ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو کتنی بڑی افتراء اللہ تعالیٰ پر سے منسوب کی جا رہی ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ قرآن مجید نے اس معاملے کو انتہائی اہم قرار دیا۔ ہر ظلم سے بڑا ظلم یہ قرار دیا کہ اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور 30ویں پارے میں ایک ایسی آیت ہے جو ہلا کر رکھ دیتی ہے، یہ بات ہر مسلمان پر واضح ہے کہ سرکار دو عالم محبوب خدا ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں جو محبوب ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ حدیث بھی مسلمہ ہے ہر مکتب فکر میں کہ قدرت نے پیغمبر سے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کائنات نہ بناتے۔ جو اتنا محبوب ہے، جس کی خاطر پوری کائنات بنی ہے، اس سے ایک خطاب ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نگاہ قدرت میں غلط نسبت کس قدر سنگین جرم ہے۔ 30ویں بارے میں ارشاد ہوتا ہے حضور کو مخاطب کر کے حضور کے بارے میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ، اگر یہ ہمارا نبی بھی کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا گلا کاٹیں۔ گلا کاٹیں۔ یہ ظاہر کرنا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے، صرف وحی کے بات کرتا ہے۔ اگر یہ نبی جو ہمیں محبوب ہے، یہ نبی جو ہمارا کائنات میں سب سے معزز شخصیت ہے، یہ نبی جس کی بنا پر ہم نے کائنات کو پیدا کیا، یہ بھی اگر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا گلا کاٹ دیں۔ اللہ اکبر۔
تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت کو کس قدر مضبوط رکھنا چاہے قدرت نے، کہ ڈائریکٹ جبریل سے کہا کہ جاؤ یہ پیغام پہنچاؤ. نہ جبریل کوئی تصرف کرنے کا حق رکھتے تھے، نہ سرکار دو عالم اس میں کسی تبدیلی کا کوئی حق رکھتے تھے. ضمناً اسی بات کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اسی لیے قانون شریعت قیامت تک زندہ رہنے والا قانون ہے. اگر اس میں کوئی کجی، کوئی کمی ایسی ہوتی جس کی 1400 صدیوں میں نہیں بلکہ قیامت تک کمی محسوس کی جا سکتی تھی، تو پھر قدرت یہ بات نہ کرتی. یہ ذمہ داری لینا کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ انسانی ذہن جتنا بھی آگے بڑھ جائے قرآن اس کے لیے ہادی رہے گا. سبحان اللہ. جس طرح پہلی صدی کے انسانوں کے لیے ہادی تھا، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، آج کی صدی 15ویں صدی، اس کے بعد بھی اگر صدیاں ہیں قیامت تک انسان زندہ ہے. تو چونکہ سرکار دو عالم سب کے رہنما بن کر آئے، سب کے معلم بن کر آئے، جب سب کے معلم بن کر آئے ہیں تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ذہن انسانی ارتقاء کی جس منزل پر بھی پہنچ جائے سرکار کا علم اس سے بہت آگے ہوگا. سبحان اللہ. سرکار معلم ہوں گے اور یہ متعلم ہوگا. سائنس کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے کوئی انسان کتنا بھی بلند ہم سوچ سکتے ہیں، وہ متعلم رہے گا، سرکار دو عالم اس کے معلم رہیں گے. سبحان اللہ. اب قرآن بنی نوع انسان کو دعوت دیتا ہے. اس لیے حدیث مقدس میں جو سرکار دو عالم کی بھی ہے ارشاد موجود ہے کہ ان ھذا القرآن ظاہر انیق باطنہ دقیق. اس قرآن کا ظاہر بہت بارونق ہے، اس کا باطن بہت دقیق ہے. اتنا بارونق ہے کہ بعض سورہ ہے کہ جس کو انسان بار بار پڑھتا ہے، بار بار سنتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے. سورہ رحمہ صلی اللہ اکبر. دقیق ہے. پھر کہا فرمایا کہ ان ھذا القرآن ظاہر انیق باطنہ دقیق، اس کا باطن دقیق ہے. یہ کیوں فرمایا؟ صرف اس لیے کہ ہم کتاب میں لکھ دیں، چھاپ دیں؟ نہیں. جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اس میں دقت کریں، وہ گہرائیوں اترنے کی کوشش کریں. پھر فرمایا کہ ان لظہرہ بطن ولبطنہ بطن، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اس باطن کا بھی باطن. اللہ اکبر. اب اگر امت مسلمہ اس وقت بہت سے اعتقادی انحرافات کا شکار ہے، ذبوحالی میں مبتلا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو قرآن نے ہمیں دستور دیا تھا کہ ہم اس میں دقت کریں، اس میں غور کریں، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. ہمارے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے بہت، مگر جس انداز سے پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں نہج البلاغہ میں ایک بات موجود ہے کہ اگر قرآن کو اس انداز سے پڑھا جائے جس انداز سے قدرت چاہتی ہے تو لوگوں کی رغبت بہت کم ہوگی، لیکن اس کے خوشنمائی کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اس کی گہرائی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. ہماری امت کا بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم لوگ قرآن کی خوشنمائی پر غور کرتے ہیں مگر اس کی گہرائی پر اترنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ یہ کتاب وہ ہے جس میں اس کے گہرائی میں اتریں تو ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. پچھلی گفتگو میں بڑی اچھی بات کہی ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم دنیاوی کی کبھی پاناما لیکس ہوتی ہے، کبھی دوسری لیکس کے ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن محشر کی لیکس کے بارے میں ہم توجہ نہیں کرتے کہ قرآن نے اس کی طرف ہماری نشاندہی کی ہے کہ دیکھو اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شے تمہارے سامنے بالکل آیا ہوگی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر نیکی ہوگی تو وہ سامنے آئے گی، ذرے کے برابر بدی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی. اس سے ایک نتیجہ یہ بھی انسان کو نکالنا چاہیے کہ اگر نیکی اتنی بھی مختصر ہو جیسے ذرہ اور اپنے دامن میں سجا سکتے ہو تو سجا لیں، اور بدی اتنی بھی مختصر ہو جیسے ذرہ اور ہم اپنے دامن کو بچا سکتے ہو تو بچا لیں. یہی قرآن کا اصل پیغام ہے کہ انسان اس پر تدبر کرے، غور کرے، اپنے مسائل کا حل اس کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے مسائل کا حل اس کی روشنی میں تلاش کریں گے تو یقیناً ہم اپنے مسائل کا حل دریافت کریں گے اور وہ حل پائیدار ہوگا، نگاہ قدرت میں پسندیدہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ دونوں حضرات کی گفتگو سے سامنے آ سکتی ہیں، سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں بہت سارے، لیکن یہاں پر جو شان نزول، یہاں پر مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ان کی دیدہ دلیری کی بات ہو رہی ہے، ان کی گستاخیوں کی بات ہو رہی ہے. جس طرح ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر ایک بات، اللہ تعالیٰ نے جو نہیں فرمایا اسے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہی مجھ پہ بھی آتی ہے، اور یا میں بھی ایسا کلام
بیان کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے بیان کروا رہے ہیں. یہ تو بات ہے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، شان نزول ہو گیا. اب ذرا اس کو ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہاں رک جاتے ہیں. یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کوئی بات، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں. اگر جو ایسی بات جو اللہ نے نہ فرمائی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائی ہو، اسے بیان کر دیا جائے تو اس کے لیے کیا وعید ہے، یعنی ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق بھائی بالکل آپ نے درست فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں علماء کو اپنی خاص برکت اور رحمت میں جگہ دے. استغفر اللہ. ایک بات میں آپ کی خدمت، ڈاکٹر صاحب لمبی گفتگو ہوگی آپ کی. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، آپ نے مجھے کہا، میں اس میں کوئی انکسار کی بات نہیں کر رہا، میں آپ دونوں حضرات سے سیکھ رہا ہوں. ہم بھی طالب علم ہیں. استغفر اللہ. ہم بھی طالب علم ہیں انیق بھائی، اور سب ہم قرآن میں، جیسے علامہ صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ فرمایا کہ ہم سب متعلم ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی دانشور کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معلم رہیں گے اور ہم متعلم رہیں گے، یعنی ہم اسٹوڈنٹ رہیں گے. اس لیے ہم تو طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو سمجھ میں بات آتی ہے قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ روشنی میں سے، وہ لوگوں تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اور یہ بھی ذریعہ نجات اپنے لیے بھی اور جو سننے والے ہیں یقیناً ان کے لیے بھی بن سکتا ہے. آپ نے بالکل بجا توجہ دلائی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا اور جھوٹ باندھنا اور الزام لگانا اور کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ جو اللہ نے نہ فرمائی ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے. بالکل اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو بھی شخص کوئی ایسی بات کہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، تو اس سے بڑا ظالم بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا. جناب رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں میری نسبت سے جھوٹ بولا، ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. دیکھیے بالکل اسی طریقے سے ابھی ہم نے اور آپ نے بھی بات سنی اور کہی بھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کا بتایا ہوا، اللہ تعالیٰ ہی کا فرمایا ہوا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى، کئی بار اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو اللہ پر جھوٹ باندھنا اور رسول پر جھوٹ باندھنا، دونوں کی سزا ایک ہی جیسی اور دونوں کا ظلم ایک ہی جیسا ٹھہرے گا، اس لیے کہ دونوں تو در حقیقت ایک ہی ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بن رہے ہیں. ایک ہی سے نعوذ باللہ کوئی شخص یہ سننے میں غلطی نہ کر لے کہ یہاں اللہ کی ذات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کے درمیان میں کوئی مماثلت کہی جا رہی ہے، بلکہ صرف بات کو بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوتا ہے، اور جو کلمات، جو تعلیمات آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ ہی کے فرامین ہوتے ہیں. اس لیے دونوں کا احترام، دونوں کا تقدس اور دونوں کی اطاعت کرنا بالکل لازم ہے، اور دونوں کی طرف کوئی بھی جھوٹ باندھ لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور انیق بھائی اس میں ایک جملے کا اضافہ اور بھی کرنا چاہوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن سچے خواب کی صورت میں نبوت کے 46 حصے کا ایک حصہ منتقل ہوتا رہتا ہے امت کے لوگوں کی طرف. یعنی جو سچا خواب ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر نبوت کے 46 اس کے حصے ہوں تو اس میں سے ایک حصہ یہ نبوت کے ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت کے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا. بالکل اسی طریقے سے جیسے اللہ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا ظلم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرنا بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کی ایک نوعیت یہ بھی ہو جاتی ہے ہمارے معاشروں میں کہ کوئی شخص
اپنی طرف سے کوئی ایسا خواب گھڑ کے لوگوں کو سنانا شروع کر دے اور جس کی بنیاد پر لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی گئی، مجھے یہ والا اشارہ ملا، اور اس اشارے یا اس خیال جو کہ من گھڑت خیال تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی، اس کی بنیاد پر اللہ کی شریعت کو تبدیل کرنے کے بارے میں، نعوذ باللہ نبی رحمت علیہ السلام کی کسی تعلیم کو معطل کرنے کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، کوئی ایسا قانون بنا دیتا ہے، کوئی ایسا رواج شروع کر دیتا ہے، تو اس سے بھی بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سابقہ انبیاء کے ساتھ ان کی امتیوں نے ایسا کیا کہ جو نبی فرماتے رہے لوگوں نے اس کو بدل کے اپنی طرف سے اس میں کچھ باتیں شامل کر دی۔ خاص طور پر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل تو خاص طور پر اس میں مشہور ہیں کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ اس میں سے کچھ حصہ لیا اور باقی اپنی طرف سے وہ جو بعض جو جھوٹے جنات ہیں ان کے بارے میں روایت میں آتی ہے کہ یہ ادھر ادھر کی بات اگر کوئی سن لیں تو اگر وہ ایک بات سن کے تو 90 باتیں اپنی اس کے اندر شامل کر کے اور لوگوں کے پھر دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت اسی شیطان کے راستے پر چلنے والے افراد ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں اور آپ سے سیکھوں میں اور سمجھوں آپ سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سے منسوب کر دینا، ایک جھوٹی بات منسوب کر دینا کہ یہ کلام نازل ہو رہا ہے ہم پر اور ہم بھی یہ نعوذ باللہ یہ لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے یہ کہ یہ کلام میں تحریف ہو جاتی ہے، ایک ہوتی ہے جو مانوی تحریف، تو کیا اس کا اطلاق مانوی تحریف پر بھی ہوگا؟ یقیناً دیکھیے مانوی تحریف میں جو ہے وہ اطلاق یقیناً ہوگا اس صورت میں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اس سے آدمی انحراف کرنے لگے کسی ایسی تفسیر کی بنیاد پر یا کسی ایسی تعبیر کی بنیاد پر کہ جو اللہ فرما رہے ہیں آدمی مشرق سے مغرب کی طرف چلنا شروع ہو جائے اور اس کی نفی ہونے لگے، تو یقیناً ایسی تفسیر جو انسان محض اپنے تصورات کی بنیاد پر کسی آیت یا نبی رحمت علیہ السلام کے کسی فرمان کی کرنے لگے، جو قرآن و سنت کے مجموعی جوہری جو خیال ہے یا جوہری جو عقیدہ ہے یا جوہری جو بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں اس سے انحراف کی طرف لے جانے لگے، تو یقیناً یہ بھی اسی جھوٹ کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ مثلا ہم اکثر یہ سود کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو کسی صاحب نے اللہ تعالیٰ بس انہیں معاف فرمائے، اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو اضعاف مضاعفہ سود ہے، یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود کھانا، یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت بڑھا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کی تعبیر میں اور تفسیر میں تحریف ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو حرام قرار دیا اس کا تھوڑا بھی حرام اور اس کا زیادہ بھی حرام۔ اب کسی لفظ کو بنیاد بنا کر ایسی تعبیر اور تفسیر نہ بتائی جائے کہ جس سے لوگوں کو اس انحراف کا راستہ نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ بھی یقیناً آپ نے بجا ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی تحریف بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل مذمت ہے اور وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہی سوال محترم علامہ صاحب کی خدمت میں۔ جہاں اور اسی تحریف معنوی کا شاخسانہ قادیانیت ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا تعالیٰ نے واضح کہا تھا کہ خاتم النبیین یہ آخری پیغمبر ہے، انہوں نے کہا کہ خاتم سے مراد یہاں پر انگوٹھی ہے، یہ مہر ہے، لہذا جس پر مہر لگتی چلی جائے گا وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ تحریف ایسی تھی جو ان کو کفر کی طرف لے گئی۔ حالانکہ الفاظ میں تحریف نہیں کی، الفاظ اسی طرح سے قرآن میں انہوں نے باقی رکھے، مگر معنی میں تحریف کرتے۔ قوم یہود و نصارہ دونوں قسم کا کام کرتے تھے، الفاظ کو بھی الٹ پلٹ کے کر دیتے تھے۔ حضور ان سے کہتے تھے، اپنا مقدمہ لے کے حضور کے پاس آئے، ان کا بھئی اپنی کتاب لاؤ، تمہاری لکھا ہوا کتاب لاتے تھے، اس کو توڑ موڑ کے پڑھتے تھے۔ کبھی ایسا کرتے تھے کہ ایک لفظ ان کے خلاف ہوتا اس پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لفظ کو یوں پڑھتے تھے کہ سننے والا کچھ اور سمجھے۔ تو اس لیے تحریف ہر قسم کی انتہائی مجرمانہ حرکت ہے، انتہائی سنگین جرائم میں سے ایک جرم تحریف ہے، جو تحریف الفاظ پر بھی مشتمل ہوگی، تحریف معنی پر بھی مشتمل، یعنی یہ توہین الہی ہے، توہین الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مرضی کے معنی گویا وہ نہیں جانتا تھا، ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر علامہ صاحب، اب میں ذرا جوڑتا ہوں حالات حاضرہ سے، یہ قرآن کریم میں جو بیان فرمایا بالکل واضح ہے، یعنی اور یہاں پر مشکل معاملات ہوتے ہیں وہاں فرما دیا گیا کہ جب مشکل معاملات ہوں
تو تم علماء کے پاس جاؤ اور ان کے پاس اہل ذکر کے پاس جاؤ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کریم ارشاد فرما دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس جو قرآن کریم سے قریب نہیں ہوتے. ہر آدمی قرآن کریم کے اندر، جس طرح آپ نے کہا کہ دقت اختیار کرو، کیا اہم بات آپ نے فرمائی کہ یہ اندر جاؤ، جا کر دیکھو اس میں کہ قرآن کریم کے موضوعات کیا کیا ہیں. موتی نکالو، موتی نکالو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمارے بھولے بھالے معصوم جو لوگ ہیں ان کے سامنے کچھ باتیں ایسی بیان کر دی جاتی ہیں جس کی طرف اشارہ ڈاکٹر عاصم صاحب نے بھی فرمایا. ابھی مثال کے طور پر سود ہو گیا، مثال کے طور پر یہ حجاب، پردے کے تعلق سے قرآن کریم بالکل واضح بیان فرما رہا ہے. لیکن نہیں، اس کو مانا کچھ اور پہنا دیے جائیں اس کو. جناب والا اب ایسا نہیں ہے. کیا یہ توہین الہی نہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ پر افترا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے معنی اس کے کلام پہ پہنا دیے جائیں، چسپا کر دیے جائیں؟ یقیناً اسی لیے قرآن مجید نے اسے سب سے بڑا ظلم قرار دیا. اللہ اکبر. یعنی جو دنیا کے بہت سارے جرائم ہیں ان میں اہم ترین جرم، سنگین ترین جرم اس بات کو قرار دیا کہ اللہ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی جائے اس نے نہ کہی ہو. اسی لیے احادیث میں بات موجود ہے کہ انسان اگر کوئی ایسی بات جو حضور نے نہیں کہی ہے وہ حضور کی طرف منسوب کر دے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ وہ ایسا جرم کر رہا ہے. یہ جرم بہت سنگین ہو جائے گا کیونکہ اگر حضور کے ماننے والے 120 کروڑ انسان ہیں، ہم نے ایک بات غلط منسوب کر دی تو گویا ان 120 کروڑ انسانوں کے لیے ہم نے مسئلہ پیدا کر دیا. جی ہاں. ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، لیکن فتنے کو قرآن نے کیوں کہا؟ الفتنۃ اکبر من القتل. اللہ. فتنہ قتل سے بڑا سنگین جرم ہے کیونکہ قتل میں ایک انسان قتل ہوتا ہے، فتنے میں بہت سارے قتل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سے اگر حضور کی طرح کوئی بات منسوب کی جاتی ہے تو جہاں حضور کے ماننے والے ہیں سب کو ہم نے ایک نئے مسئلے میں مبتلا کر دیا اور جو بات حضور نے نہیں فرمائی تھی ہم نے ان کی طرف منسوب کر دی. تو اس لیے قرآن مجید اس بات کو انتہائی سنگین قرار دیتا ہے اور اسی لیے اس نے وضاحت کی کہ میرا حضور، میرا نبی بھی اگر منشاء الہی کے خلاف اپنی طرف کوئی بات منسوب کرے گا تو ہم اس کو بھی سزا دیں گے. اللہ اکبر. اللہ، کتنی سنگینی ہے دیکھیے. اتنی سنگینی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ اگر ہمارا جو محبوب ہے وہ بھی منسوب کر دے گا ہم اس کو بھی سزا دیں گے. اللہ اکبر. تاکہ ذہنوں میں یہ بات راسخ رہے کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جا سکتی، رسول کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جا سکتی. حرف بہر وہی نقل کی جائے گی جو حضور نے فرمائی ہو. اللہ. کیونکہ اسی میں ہماری نجات کا راستہ کون سا ہے؟ ہمارا اپنا بیان کرنا ہے یا حضور کے بیان کرنا؟ ٹھیک. حضور جو بیان کر رہے ہیں وہ ہماری نجات کا راستہ ہے. ہم جو کر رہے ہیں وہ ہماری منمانی ہے. ٹھیک. منمانی انسان کو گڑھے میں گراتی ہے، فرمان رسول کی طرف سے انسان کو ابھارتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، اب بنی اسرائیل کا ذکر آپ نے بھی فرمایا، علامہ صاحب نے یہ فرمایا. ان کا رویہ کیا ہوتا تھا اپنی کتاب کے ساتھ، یہ توریت کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کے علماء کیا کرتے تھے کہ جب عمرہ آتے تھے، اس سوسائٹی کے مالدار اشرافیہ آتی تھیں تو آیات کو بیچ دیتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے کہ ہاں تم اس سے بری ذمہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. تم کیا کرتے ہو کہ میری آیات کو بیچ دیتے ہو اور اس کے بدلے میں معمولی پیسے لے لیتے ہو. اللہ اکبر. اور لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیتے ہو. کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا؟ میں دوبارہ اس کو اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ آپ تعلیم فرمائیں. ابہام پیدا کیا جاتا ہے، بعض اوقات محسوس یہ ہوتا ہے اس معاشرے میں اور خاص طور پہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو جو نوجوان ہیں کنفیوژن کے شکار ہو جائیں، وہ جانتے بوجھتے کہ یار یہ بات درست ہے یا وہ بات درست ہے. سود لینا جو ہے وہ حرام ہے، دینا حرام نہیں ہے. احادیث واضح ہیں. ڈاکٹر صاحب ارشاد. دیکھیے انیق بھائی، بالکل درست آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی جی اور مسلم دانشوروں کی بنتی ہے، کیونکہ یہ عقلی طور پر اور فکری طور پر لوگوں کی قیادت کرتے ہیں. جی ہاں. اور قیادت کرنے والا فرد اگر اس کی نیت خراب ہو جائے تو بالکل سیدھے راستے پر چلنے والی گاڑی کو کسی ایسی راستے پر وہ لے کے جا سکتا ہے کہ جس کا نتیجہ سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہ ہو.
اللہ اکبر. یہی تو وجہ کہا جاتا ہے، وجہ ہے اس کی کہ کہا جاتا ہے کہ جو عمراء ہیں اور جو علماء ہیں یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ فرمان ہے جناب ختم مرتبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے علماء کا جہاں مرتبہ ہے، دانشوروں کا جہاں مقام ہے، وہاں ان کی ذمہ داری بھی اسی قدر زیادہ سینسٹیو اور اسی قدر زیادہ بڑی ہے کہ ان کی طرف سے معمولی سی غلطی ایک بہت بڑی غلطی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے بالکل آپ نے ضرور اس کی طرف توجہ دلایا اور ہمیں بار بار اس کو بیان کرنا چاہیے. انیک میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا. پاکستان پر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہوا کہ ایک خطہ بنا، اللہ کے نام کی نسبت اس سے میسر آئی. دستور پاکستان میں ایک شق شامل اللہ تعالیٰ ہی کی یقیناً منشا اس میں شامل ہوگی، کیونکہ وہی سارے فیصلوں کو آگے بڑھاتا ہے جو خیر کے اور اچھائی کے ہوتے ہیں. ایک شق شامل کی گئی کہ اس پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اب اس کے بارے میں غلط فہمی کیا پھیلائی جا رہی ہے؟ مسلسل کئی دن سے میں مسلسل سن رہا ہوں کسی نہ کسی زاویے سے، ہماری میڈیا پر بھی، اور ایک تو باقاعدہ عدالت کے بھی کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ جو شق ہے جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ بھی دستور کی باقی شقوں کی طرح ایک شق ہے. گویا کہ اگر اس شق کو بھی میجورٹی قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی آپس میں مل کر اس بات پر اتفاق کر لے کہ ہم اس کو بدلتے ہیں تو وہ اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں. کیا یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کی گاڑی صحیح منزل کی طرف جا رہی ہے، یا اس میں بے شمار خرابیوں کے باوجود بھی کم از کم قبلے کا تعین تو ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے، ہماری منزل یہ ہے، اسی منزل ہی کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن و سنت والی جو شق ہے یہ دیگر شقوں کی طرح ایک شق ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین بیزار ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، بلکہ اس میں اسلامی بھی کیوں لگایا جاتا ہے، یہ دیگر ممالک کی طرح یہ بھی ایک ملک ہے، جبکہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے، پاکستان کا قیام. اور ابھی اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ کو بہت سارے کام لینے ہیں. علامہ صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے. اب یہاں پر انہی ظالموں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ یہ ظالم جو اللہ تعالیٰ کی طرف افطرا یعنی کذب، یہ جو جھوٹی باتیں منسوب کر دیتے ہیں، کاش اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انجام آپ دیکھتے. ارشاد فرمائیے، فرشتے ان سے کہیں گے لاؤ اپنی جانیں نکالو اور ان کو ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا. ارشاد. جی ہاں، اصل میں چونکہ یہ لوگ متکبرین، سرکار دو عالم نے ابو جہل کے لیے خود فرمایا کہ یہ فرعون ہے. جی یہ فرعون ہے. تو ان لوگوں کی جو فرعونیت ہے جی ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اصطلاحاً تعجیز. جس کام سے انسان عاجز ہو کر چیک کر کے دیکھو. تم لوگ اپنی جانوں کو بڑی قیمتی سمجھتے تھے، اپنے مال کو بڑی قیمتی سمجھتے تھے، اپنی چیزوں کو بہت قیمتی سمجھتے تھے. یہ بہت قیمتی ہے، اچھا اسے بچا کے دکھا دو، اسے نکال کے دکھا دو. تو قرآن مجید واضح طور پر ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی اس کی عطا کرتا ہے. جب تک وہ چاہے گا تم رہو گے. نہ اپنی مرضی سے دنیا میں کوئی آتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی جاتا ہے. تم اپنی جان پر اختیار نہیں رکھتے ہو. جب جان پر اختیار نہیں رکھتے تو اس کا حکم مانو کہ جو تمہارے جان کا بھی اختیار رکھتا ہے، تمہارے مال کا بھی اختیار رکھتا ہے، تمہاری دنیا کا بھی اختیار رکھتا ہے، تمہاری آخرت کا بھی اختیار رکھتا ہے. اور اگر اس میں انحراف کیا تو سمجھ لو ان عذابی لشدید، اللہ اکبر، میرا عذاب انتہائی سخت ہے. قرآن مجید میں یہ بات کتنی خوبصورتی سے کہی گئی. اے پیغمبر بشارت دے دیں ان لوگوں کو کہ میری مغفرت بہت عظیم ہے، لیکن ان کو یہ بھی بتا دیں ان عذابی لشدید. ما یفر اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم. تو اس لیے ایمان، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. اور جو آپ نے بات فرمائی وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہوگا. تو یہاں پر یہ کفار سے، مشرکین سے یہ بات کہی گئی ہے اور قرآن کریم ہر زمانے کے لیے ہے. تو ہم سے بھی جو پیغام دیا آپ دونوں حضرات نے، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات ایسی منسوب نہ کرو کہ جو انہوں نے نہیں فرمائی. اپنی عاجزی کو بھی پیش نظر رکھو. جی جی عاجزی کو پیش نظر رکھو. تمہاری جان تمہاری ملکیت نہیں ہے, اللہ نے دی, وہی واپس لے گا. جی, نہ لفظی تحریف اور نہ مانوی تحریف. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. بے توفیق. اپنی پوزیشن قرآن کریم کے مطابق کرنی ہے, قرآن کریم کو اپنی پوزیشن کے مطابق نہیں بنانا ہے. علامہ صاحب میں بڑا ممنون, بہت شکر گزار آپ کا. ڈاکٹر عاصم صاحب بڑا ممنون, آج بھی ہم نے بہت سیکھا آپ سے. خواتین حضرات, وقت یہاں مکمل ہوا. کل کا سوال یہ تھا کہ کس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے؟ درست جواب ابو جہل. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. جنگ فجار کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کا کیا نام رکھا گیا؟ 3 آپشنز, حلف الفضول یا میثاق یا صلح حدیبیہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134380 یا 0092213452709. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. قبلہ علامہ صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم کو اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کر رہے ہیں. سبتین برادرز کراچی. سبتین برادرز اچھا, کسی میرے خیال ادارے کا نام ہے سبتین برادرز کراچی. اچھا, انہوں نے میرے خیال ہے کہ اپنی دکان کا نام یا ادارے کا نام لکھ دیا. تو سبتین برادرز, اس ادارے کو دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو قبول ہو. آج کی بات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں زیادہ بخشش کرنے والا زیادہ نفع میں ہے. تم میں